آج اجلاس اس لیے بلایا گیا تھا، میں کلیریفیکیشن اس لیے دے دوں کہ یہ میڈیا پہ بھی میں نے دیکھا، حیدری صاحب جیسے سینئر کون مشق فارمر ڈپٹی چیئرمین سینیٹر نے یہ کہا کہ آج آپ نے سیشن ویسے بلایا اس بل کے لیے بالکل نہیں تھا۔ سیشن اس لیے بلایا تھا کہ بزنس ایڈوائزری میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ڈیز بھی پورے کرنے ہوتے ہیں، تو چھٹی 2 دن سے 3 دن ہو جائیں تو 3 دن کاؤنٹ نہیں ہوتے ہیں۔ سارے پارلیمانی لیڈرز تھے، اس پہ یہ ڈیسیجن ہوا تھا۔ اب میری گزارش ہے کہ آپ سب چونکہ نہیں ہے تو میں اس بل کو میں ڈراپ کرتا ہوں، حکومت کرے نہ کرے۔ تھینک یو جی، آگے چلیں گے۔ آرڈر نمبر 11 آنریبل سینیٹر مسٹر مرتضی جاوید عباسی، منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز، پلیز موو آرڈر نمبر 11۔ On behalf of the Minister for Parliamentary Affairs, to move that the bill to provide for management and regulation of Toshakhana, the Toshakhana Management and Regulation Bill 2023 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. Is it opposed? No. کمیٹی سے آیا پھر بھی اپوز؟ چلے کرنے دیں جی۔ It has been moved that the bill to provide for the management and regulation of Toshakhana, the Toshakhana Management Regulation Bill 2023, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Those who are in... جی سر آپ نے بل دیا، یہ گورنمنٹ کا بل ہے، آپ کا بل تو اب ہاؤس میں چل رہا ہے نا جی، وہ تو چلے گا۔ آپ کا ہے، ایک تنگی سب کا بھی ہے۔ Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted. Second reading of the bill. The question is that clauses 2 to 7 do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, clause 2 to 7 stand part of the bill. ٹیلیفون پہ بات نہ کریں منظور کاکڑ صاحب۔ Clause 1, the preamble and the title of the bill. The question is that Clause 1, the preamble and the title do stand part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, Clause 1, the preamble and the title stand part of the bill. Order number 12. Honorable Mr. Murtaza Javed Abbasi, Minister for Parliamentary Affairs, on his behalf, Honorable Shahadat Tawan, Minister of State for Law. Please move order number 12. Sir, on behalf of the Minister for Parliamentary Affairs, to move that the bill to provide for the management and regulation of the Toshakhana Management and Regulation Bill 2023 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted and the bill stand passed. ووٹ تو نہیں کرانا نا؟ تھینک یو جی، سمجھ آ گئی ہے جی جی۔ پہلے ریگولر کر کے پھر چیف وپ صاحب سے پوچھتے ہیں۔ سر ہلا رہے ہیں ویسے آج میڈم بھی کچھ کہہ رہی ہیں۔ رانا صاحب کو اگر نیشنل اسمبلی سے نکلا ہوا ہے تو 7 تاریخ سے پہلے کرنا ہوگا، نہیں تو سینٹ تو چلے گی، تو آپ بالکل جی پھنسا ہوا ہے فرام نیشنل اسمبلی۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ جو ایویشن کے بلز ہو رہے ہیں میڈم ابھی پہلے بل تو لے کرنے دیں، آپ خود ہی نہیں۔ آرڈر نمبر 13 خواجہ سعد رفیق، منسٹر فار ایویشن، آن ہز بیہاف آنریبل منسٹر آف اسٹیٹ فار لا، پلیز موو آرڈر نمبر 13۔ اس پہ بھی کوئی مسئلہ ہے جی؟ ایک منٹ جی، میں بتاتا ہوں، پہلے تشریف رکھیں جی۔ ضرور، آپ کو کیسے نہیں دیتا بڑو صاحب؟ تھینک یو کچھ کہنا اس پہ آپ تو بولیں نا، ہاں وہی ہے نا جی۔ لے کر لیں گے، اچھا ٹھیک ہے۔ On behalf of Minister for Aviation, to move that the bill to establish the Pakistan Airport Authority for better administration, operation and development of airports and air transport services. وہ اس پہ امینڈمنٹ تو نہیں ہو رہا نا، یہ بات کیوں؟ Airport Authority Bill 2023 as proposed by the National Assembly be taken into consideration at once. جی، Honorable Yusuf Raza Gilani, leader of
آج امینڈمنٹ اس کی पार्लियामेंट्री लीडर पीपीपी اس وقت جب میں پرائم منسٹر تھا اس وقت اس ایئرپورٹ کا نام بے نظیر بھٹو شہید کے نام پہ یہ تھا ایئرپورٹ، تو وہ نام بھی آنا چاہیے. سر یہ تو گورنمنٹ نے لانا ہے، میں تو اب اس وقت کر دوں جی. یہ بل وہ ہے ہی نہیں سر، یہ دوسرا بل ہے سر، یہ اور بل ہے سر، پاکستان ایئرپورٹس بل ہے سر. از اٹ اپوزڈ؟ از اٹ اپوزڈ؟ سر ابھی بات تشریف رکھیں، دیتے ہیں نا سر، تشریف رکھیں پلیز. اس طرح نہیں، میں آپ کو ٹائم دوں گا جب آپ بل کو تو پہلے بل تو لے کر رہا ہوں، ابھی اس پہ پیسج پہ تو گیا ہی نہیں ہوں میں. اپڑو صاحب پہلے میں بل پہ آ تو جاؤں، آپ کیوں نہیں اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اوکے جی، از اٹ اپوزڈ؟ تو چیئرمین سینٹ نے ازداد پرتشدد انتہا پسندی بل 2023 ڈراپ کر دیا ہے. مزید تفصیلات جاوید حسین سے جانیں گے. جاوید بتائیے گا. جی دیکھیں، سینٹ کا اجلاس چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی سربراہی میں جاری ہے، جس میں جو تدارک پرتشدد انتہا پسندی بل 2023 جو ہے وہ حکومت کی جانب سے پیش کیا گیا تھا، جس کو وزیر مملکت قانون و انصاف شہادت عوان نے سینٹ اجلاس میں پیش کیا، جس پر جو اپوزیشن بینچز اور بل جو اس میں حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے بھی، جے یو آئی کی جانب سے بھی اس کی مخالفت کی گئی ہے. اور اس مخالفت پر اور تمام اراکین نے جو ہے وہ اس کے پیش کیے جانے کے حوالے سے جو طریقہ کار تھا اس پر بھی اعتراض اٹھایا. تو اس پر چیئرمین سینٹ نے یہ کہا کہ چونکہ سب مخالفت کر رہے ہیں، کوئی اس کی حمایت کرے تو کرے، لیکن میں ذاتی طور پر اس بل کو ڈراپ کر رہا ہوں. اس حوالے سے چیئرمین نے یہ ایوان میں جو ہے وہ اعلان کیا اور پھر اس بل کو جو ہے وہ اب ڈراپ کر دیا گیا ہے. اور اس حوالے سے جو سینیٹر مشتاق احمد ہیں، انہوں نے کچھ ترامیم بھی جمع کروائی ہیں اجلاس میں، اور انہوں نے اپنے نقطۂ اعتراض میں یہ کہا کہ 33 کلازز اور 34 صفحات کا بل ہے، جو کہ لگتا ہے کہ صرف پی ٹی آئی نہیں بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کے خلاف ہے. یہ جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا. بل جمہوریت کی تدفین ہوگی. حکومت نے اتحادیوں کو بھی اعتماد میں نہیں لیا اور کل یہ بل تمام جماعتوں کے گلے کا پھندا بنے گا. اس حوالے سے مولانا عبدالغفور حیدری جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں جے یو آئی کے، ان کی جانب سے بھی مخالفت کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مزید ہے اس بل کو پاس کروانے اور یہاں پیش کرنے پر تو ہم پھر واک آؤٹ کریں گے. اسی طرح سے حکومتی اتحادی جماعت نیشنل پارٹی کے سینیٹر طاہر بزندو نے بھی اس بل کی مخالفت کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے حکومت کے بڑے فیصلے دو بڑی جماعتیں کر رہی ہیں، جس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی شامل ہے. انہوں نے کہا کہ اس بل پر کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. یہ بل جمہوریت پر کھلا حملہ ہے. آج قانون کی زد میں کوئی اور کل جو ہے وہ آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرنے والے اور کمزور طبقات اس بل کا نشانہ بنیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بل کی سخت الفاظ میں ہم مخالفت کرتے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ اگر اس بل کو پاس کروایا جاتا ہے تو پھر واک آؤٹ کیا جائے گا. اسی طرح سے جو پی ٹی آئی اراکین تھے ان کی جانب سے بھی احتجاج کیا جاتا رہا اور اس بل کی مخالفت کی گئی ہے. جی بل کی مخالفت کی جاتی رہی ہے. جاوید حسین یہ بھی بتائے گا کہ اس کے علاوہ اور کون کون سے بل ہیں جو کہ ایوان میں پیش کیے جائیں گے؟ جی دیکھیں، اس وقت 21 نکاتی ایجنڈا ہے جس پر سینٹ کا اجلاس آج چھٹی کے روز بھی بلایا گیا تھا. اس وقت جو توشہ خانہ مینجمنٹ اینڈ ریگولیشن بل ہے وہ منظوری کے لیے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی بل ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، اور سول ایویشن سے متعلق جو ہیں وہ بل آج کے ایجنڈے میں شامل ہیں جو کہ پیش کیے جا رہے ہیں. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ایئرپورٹ اتھارٹی کے قیام کا بل ہے وہ اجلاس میں سینٹ کے اجلاس میں پیش کیا جا چکا ہے، اور کچھ رپورٹس ہیں اسٹینڈنگ کمیٹیز کی وہ بھی ایوان میں پیش کی جا رہی ہیں. جی اچھا جاوید، یہ بھی بتائے گا کہ کیا جو حکومت ہے وہ اتحادیوں کے تحفظات دور کرے گی؟ کیا دوبارہ یہ بل پیش کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے ابھی تک جو اعتراض اٹھایا گیا ہے حکومتی اتحادی اور اپوزیشن کی جانب سے کہ ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اس بل کے حوالے سے، اور یہ استدعا کی جا رہی تھی کہ اس بل کو قائمہ کمیٹی میں بھی بھجوایا جائے تاکہ وہاں پر اس پر بحث ہو سکے، لیکن فی الوقت جو ہے اسے کمیٹی میں نہیں بھجوایا گیا چیئرمین سینٹ کی جانب سے. اور کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ ایوان میں آج کنسنسس بنا کے آج ہی اس بل کو پیش کر کے اسے منظور کروا لیا جائے، لیکن جس طریقے سے مخالفت سامنے آئی ہے جس میں حکومتی اتحادی چھوٹی جماعتیں بھی شامل تھیں ان کی جانب سے اس کی مخالفت کی گئی ہے، اس پر چیئرمین سینٹ نے اسے فی الحال اسے ڈراپ کر دیا ہے. جی اچھا جاوید، جس سے ہم نے دیکھا کہ ایوان میں آج شہری رحمان نے بھی بولا تو انہوں نے کہا کہ اجلت میں کی گئی قانون سازی کسی کے لیے بہتر نہیں، تو مزید کیا کہا گیا ان کی جانب سے؟ کیا ریمارکس تھے ان کے؟
जी देखें, इसमें पीपल्स पार्टी की जानिब से खुल की मुखालिफत तो सामने नहीं आई, लेकिन जो सेनेटर शेरी रहमान की जानिब से कहा गया कि पार्लिमानी लीडर्स की मौजूदगी में इजलास बुलाने पर इत्तेफाक हुआ था, जैसे कि आज छुट्टी के रोज ये इजलास बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर बिल कायमा कमेटियों में गए तो फिर लैप्स हो जाएंगे, यानी कि उसमें ताखीर होती है, इस वजह से आज ये बिल पेश किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि कौमी असम्बली की मुद्दत कम रह गई है, जो बिल कौमी असम्बली से पास हुए हैं उन्हें मंजूर करना होता है। माजी में भी हफ्ता और इतवार को इजलास बुलाए जाते रहे, सेनेट के पास ऑप्शन है तो तरामीम ला सकते हैं, इस हवाले से उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि उजरत में बिल पास किया जा रहा है, इसकी वजह जो है वो कौमी असम्बली का तहलील होना और वक्त जो है वो कम होना, इसकी वजह। जी अच्छा हुसैन, जिस तरह आपसे दोबारा यही सवाल करूंगी कि JUI ने भी इस बिल की मुखालफत की है, तो क्या हुकूमत ने JUI से भी कोई बातचीत नहीं की थी इस हवाले से? जो सेनेट के इजलास में इजहार ख्याल किया जा रहा है, जिसमें JUI के सेक्रेटरी जनरल ने खड़े होकर जो बात की है, उसमें ये तासुर मिल रहा है कि हुकूमत ने जो अपने इत्तेहादी थे उनको भी इस बिल से मुतालिक एतमाद में नहीं लिया, जिसमें कामरान मुर्जा, जो कि सेनेटर कामरान मुर्जा JUI से उनका ताल्लुक है, उन्होंने भी इसके बिल के पेश किए जाने से लेकर आखिरी तक जो है उसकी मुखालफत की है। और उन्होंने कहा कि इस पर एतमाद में ना लेना बदकिस्मती है, और कहा कि कानून जो है इस वक्त नहीं बनने चाहिए, उस वक्त में कानून पास नहीं होने चाहिए। और JUI के जो सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने भी इसकी मुखालफत की, और जिस पर जो है वो ओवरऑल जब इसकी मुखालफत सामने आई तो चेयरमैन सेनेट ने इसे एजेंडे से ड्रॉप कर दिया। जी अच्छा जावेद, ये भी बताएगा कि जो बिल के लीगल पॉइंट्स हैं, अगर कुछ बताएं कि क्या वो वाकई इतने सख्त हैं कि ये जो बिल है जिसे आज ड्रॉप किया गया है स्पीकर की जानिब से? जी बिल्कुल, इसका जो प्रीफेस है उसमें बताया गया है कि ऐसे नजरिया रखने वाले जो कि इंतहा पसंदी के नजरियात हों, ऐसी जमातें या ऐसे अशखास, उनके तदारुक के हवाले से बिल जो है वो लाया जा रहा है। और रियासत जो है वो फर्ज है ऐसे प्रोपेगंडे और जो इंतहा पसंदी की सोच रखने वाली जो अनासर हैं उनकी तदारक के लिए। तो इस हवाले से जो बिल की शिकें उसमें जो मुजवजा बिल में शामिल की गई हैं, उसमें पुरतशद्दुद तंजीम की मीडिया रसाई इशात पर पाबंदी लगाई जाएगी। हुकूमत इसके लीडर, ओहदेदारों और मेंबरान की सरगर्मियों को मॉनिटर करेगी। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से मुराद नजरियाती, अकायद, मजहबी और सियासी मामलात में ताकत का इस्तेमाल है। और मुजवजा बिल में यह भी बताया गया है कि इस तंजीम के लीडर, ओहदेदार, मेंबरान का असला लाइसेंस मंसूख कर दिया जाएगा, और इस तंजीम के असास से प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट भी मुंजमद किए जाएंगे। तशद्दुद को फिरका वारियत की खातिर धमकाना या उकसाना फिरका वारियत की ऐसी हमायत करना जिसकी कानून में ममानियत है, वो इस कानून के जुमरे में आएगा। मुजवजा बिल में यह भी बताया गया है कि पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में किसी खास तंजीम की माली मावनत करना जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंद हो, वो भी इस कानून के दायरे में आएगा। इसी तरह से हुकूमत किसी शख्स या तंजीम को पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी पर लिस्ट 1 और 2 में शामिल कर सकती है। लिस्ट 1 में वो तंजीम होगी जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलव्विस हो, जिसका सरबराह पुरतशद्दुद हो, और लिस्ट 1 में नाम बदल कर दोबारा मंजर आम पर आने वाली तंजीमें भी उन लिस्ट में शामिल की जा सकेंगी। मुजवजा बिल में ये कहा गया है कि लिस्ट 2 में ऐसे अफराद शामिल हैं जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलव्विस होंगे, और लिस्ट 2 में पुरतशद्दुद इदारे, लीडर या पुरतशद्दुद इदारे की माली मुआवनत करने वाले भी इस लिस्ट 2 में शामिल किए जा सकेंगे। लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि हाई कोर्ट में जो है वो इसको चैलेंज किया जा सकेगा, और साथ ही साथ इसमें जो इदारा जो है वो किसी भी तंजीम या शख्स को जो है वो डीलिस्ट कर सकता है, और 1 माह के अंदर अंदर इसकी अपील भी की जा सकती है। इस हवाले से ये तमाम जो इंतहा पसंदी और तशद्दुद और जो एक नजरिया मुखालिफ जो है वो जो ऐसे नजरियात रखने वाली जमातें अफराद हैं, उनको मुकम्मल तौर पर उनका सद्देबाब करने के हवाले से यहाँ तक किया गया। जी अच्छा जावेद, ये भी बताएगा कि जिस तरह ये बिल ड्रॉप हो चुका है तो हुकूमत के पास अब क्या मजीद ऑप्शंस होंगे? जी देखें, इसमें क्योंकि चेयरमैन सेनेट ने जाती तौर पर ये अनाउंस किया कि मैं जाती तौर पर इस बिल को ड्रॉप करता हूँ, इसका ये मतलब हुआ कि एजेंडे पर ये बिल शामिल रहेगा। अब ये एजेंडा जो है वो बाद में शामिल किया जाएगा, और इस दौरान जो है वो कोशिश की जाएगी कि इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लिया जाए, और उनको एतमाद में लेने के बाद इस बिल को फिर पेश किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे।